میں صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی حمایت کروں گا جو عوام کی خواہشات کا مظہر ہے اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں شریک نہیں کروں گا. ووٹ کسے دے رہے ہیں سر کے؟ چلو بھائی دیکھو اپنے کیا کرتے ہیں. نواز شریف اور شہباز شریف بہت نیک آدمی ہیں. ہم نیک لوگوں کو ووٹ نہیں دیتے. ہم جو گنڈا ہیں اس کو ووٹ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارے کام آ سکے. بڑا گنڈا عمران خان سب سے بڑا گنڈا جس کے خلاف 200 کیس ہوئے ہیں. اس سے بڑا گنڈا کون ہوگا؟ ہاں اس کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے. لوگوں کو مل رہا ہے جلد سے مل لانے کے لیے نا, ٹھیک ہے نا. میں جھوٹ کیوں بولوں, میں نے بھی لیا 5,000 روپیہ. ہاں میری بات سن لو, یہ دیکھو دیکھو پیسے ادھر دیکھو, پیسے نون لیگ کے, جھنڈا نون لیگ کا, بریانی قورمہ نون لیگ, ایک منٹ گل تو سنو, پیسے نون لیگ دے, جھنڈا نون لیگ دا, بریانی قورمہ نون لیگ دا, ووٹ عمران خان دا. السلام علیکم انکل. آپ یہ کسی یار دوست نے گفٹ دیا تھا, میرے کو معلوم نہیں تھا. موبائل فون تھا, آئی فون, اور اس کے اندر ڈرگس تھا. یہ تو بڑا سخت وہاں پہ جرم. پہلے تو قصاص تھا, سر کاٹ تھا, پھر 15 سال ہو گئے. پھر عمران خان کی مہربانی ہے, اس کی وجہ سے ہم نکلا 5 سال. تو جب جیل گئے ہوں گے تو آپ نے سوچا ہوگا کہ اب یہاں سے تو نہیں باہر آ سکتا میں. نہیں, کیونکہ 3 شیخوں نے فیصلہ کیا تھا قصاص کی نکلنے کی, تو کوئی چانس ہی نہیں تھا. ڈرگز رکھنا اور وہاں پر تو بہت خطرناک کا تو یہ آلریڈی قصاص ہے. پتا چلا کہ اس کے اندر ڈرگز ہے اور وہاں پہ کیا جذبہ. ابھی بھی مجھے پتہ نہیں چلا کہ جب وہ لوگ موبائل کا ڈبی توڑ کا, اور موبائل کی ڈبی نہیں تھا, پورا ڈرگس تھا. تو آپ نے بتایا نہیں ان کو کہ یہ میرا تو نہیں ہے, مجھے کسی نے وہ مان لیا. میں بولا یہ کسی کا ہے, آئی فون اسٹیکر اس پہ لگا تھا, موبائل جیسا بنا تھا, لیکن اس کے اندر سارا آئس تھا. یہ گفٹ کس نے دیا؟ وہ ایک ہے ادھر ہی ہے. تو آپ نے, آپ کے جاننے والا ہی ہے. بعد میں آپ نے اس کو تو بڑا کوسا ہوگا کہ یار یہ اس نے میری زندگی برباد کر دی. زندگی تو برباد کی ہے, ابھی تو اس سے حساب تو لینا ہی پڑے گا. کیا کرنے والے اگر چاہے حکومت مجھے جو بھی کرنا ہے, لیکن اس سے میں نے حساب لینا پڑے, کیونکہ میرے کو قصاص ہوئے, آلریڈی میں مر چکا ہوں گھر کے لیے. گھر والوں کو کب پتا چلا کہ آپ قید ہو گئے؟ اسی ٹائم پتا چلا, اسی دن میں کال کیا کہ ہم قید ہو گئے اور اسی مشکل حالت میں قید ہو گئے. پہلے قصاص یعنی کہ جان جانی تھی آپ کی, پھر 15 سال کے اوپر ہوئے. 15 سال ہو گئے. کب پتا چلا کہ میں رہا ہو جاؤں؟ کوئی بھی پتہ نہیں. یہ عمران خان آیا یہ 2 ہفتے پہلے 27 رمضان پہ آیا تھا. اس نے جب بات کیا پھر ہم دعا, نفل دعا ہر وقت. لیکن آپ کیا کرتے تھے 24 گھنٹے جیل کے اندر؟ ساری ذکر عبادت ہے ادھر, کیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. گانا شانا صحیح ملتا تھا؟ گانا شانا تو وہ, اگر میں بات کروں سعودیہ کی, پاکستان 200 سال بعد بھی نہیں پہنچے گا. کون سا وہاں پہ سب سے زیادہ کون سا رشتہ دار یاد آیا؟ والدین, بہن بھائی, بیوی, بچے؟ سب, جس کے پاس بھی ہاتھ ملائے گا تو سب آپ کو یاد آئے گا ادھر, کیونکہ وہ تو ایسے حالت ہے جو موت کے منہ سے ہم لوگ. بیوی بچے ہیں؟ ہاں الحمدللہ 2 بچے. ان کو کب پتا چلا کہ آپ قید ہو گئے؟ اسی ٹائم میں اس کو کال کیا کہ ہم قید ہو گئے اور ایسی مصیبت میں. سب سے پہلے جا کے کسے ملیں گے؟ سب سے پہلے پاپا سے ملیں گے انشاءاللہ. بھائی تو اللہ نے دی نہیں ہے. اندر بیٹھ کے سب سے کوئی اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یار یہ میں نے کیا غلطی کی, میں ادھر آ گیا, کیسے ہوا؟ بس میں یہ غلطی کیا کہ یار یہ موبائل میں اس وقت اگر کھول لیتا تھا تو یہ نہیں ہوتا تھا, لیکن ہم جلدی بازی میں تھا. بورڈنگ کارڈ کی وقت ختم ہو رہا تھا ایئرپورٹ پہ, اسلام آباد ایئرپورٹ پہ, اور ایئرپورٹ والوں کی بھی غلطی تھی کہ ان کو چیک نہیں کیا. آپ کو ادھر چیک نہیں کیا گیا, وہاں پر جا کے چیکنگ ہوئی. وہاں پہ جا کے وزیر اعظم صاحب سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ وزیر اعظم عمران خان سے ہم اس کی شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ ہم کو یہی رئیس دوبارہ بھی آنے والے انشاءاللہ آئے گا,
लाइफ टाइम के लिए ऐसे ही बंदा हमको चाहिए पूरे पाकिस्तान को। हर किस्म का इस्तिबदाद शहरियार अफरीदी के साथ, शानदाना गुलजार के साथ, अली मोहम्मद खान के साथ, शिबली फराज के साथ, उमर अयूब के साथ, जिले के एमएनए अनवर ताज के साथ, अली अमीन गंडपुर के साथ, किस किस का नाम मैं न गिनवाऊं, क्या क्या हरकतें न की मैं नहीं बता सकता हूं कि दोनों हाथों से उनको इस तरह हाथ बांध के छत्तों से उनके हाथ बांधे जाते थे जंजीर पे और 8-8 घंटे खड़ा रखा जाता। मैं आपको नहीं बता सकता हूं कि तहकीर के लिए कभी बाल मुंडवाए गए और कभी घसीटा गया। भूल गए वो मंजर जब पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को रेंजर्स हाई कोर्ट के अयाते में घसीट के ले जा रही थी। मैं नहीं भूल सकता हूं वो मंजर जब कुर्सी से उनको गिराया गया। मैं नहीं भूल सकता हूं वो मंजर जब उसको ठूठे मारे गए। और क्यों कर मार रहे हैं ये लोग, और कौन मार रहे हैं, और इनकी जुर्रत कैसी हुई? इसलिए जुर्रत हुई, और मैं कहता हूं कि जो डर गया वो मर गया। और अगर कभी डर नजदीक भी आई है तो मार दो उसको लात। मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। अगर जिंदगी खान की ले सकते थे तो वजीराबाद में मर चुका होता। जिंदगी लेने पे वो कादिर होते तो अटक जेल से वो आज जिंदा न बैठा होता। ये डिसाइसिव मोमेंट है। अपने पार्टी के झंडे आलम को ताम के निकलो। बैट तो हमें वापस मिल गया, अब दुआ करें कि खान साहब भी इंशाल्लाह वापस निकलें। मैंने जो एक बात की थी कि खिलाड़ी भी होंगे, बल्ला भी होगा और खिलाड़ियों का कप्तान भी होगा। और वो जो इस मलंग ने 9 अप्रैल की रात असेंबली में एक बात की थी कि मेरा लीडर फिर आएगा 2/3 से। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह कहता है वकुल जाल हक व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, और कह दीजिए मेरे हबीब कि जब हक आता है तो बातिल मिटता है, और बातिल तो है ही मिटने के लिए। जल्द इमरान खान साहब इंशाअल्लाह अवाम की ताकत से एक बार फिर इसी कुर्सी पे विराजमान होगा।